السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج اس کتاب میں سے جناب موسیٰ کا ایک اور واقعہ آپ کے سماعتوں کی نظر کرنے لگی ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا فرماتے ہیں کہ مدینے میں رہنے والوں یہودیوں کو مخاطب ہو کر کہ اس قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کے بدن سے لگاؤ جو تمہارے محلے میں پڑا ہوا ہے، تاکہ بحکم خدا زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے اور تم کو اپنے قاتل کے نام سے خبردار کرے۔ اس قتل کا ذکر کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی جو کہ اپنے حسن و جمال اور شرافت، حسب و نسب اور پردہ نشینی اور پارسائی میں شہرہ آفاق تھی، اور بہت سے شخص اس سے شادی کرنے کے خواستگار تھے۔ اس کے 3 چچیرے بھائی تھے، وہ ان میں سے ایک کے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہو گئی جو کہ علم اور پارسائی میں بھائیوں پر فوقیت رکھتا تھا۔ باقی دونوں بھائیوں کو یہ امر شاق گزرا اور شدت رشک و حسد کے باعث اس کے قتل کرنے کے درپے ہوئے۔ آخرکار ایک روز رات کو اس کو ضیافت کے بہانے گھر بلایا اور اس کو قتل کر ڈالا، اور اس کی لاش کو اٹھا کر اپنی قوم کے سب سے بڑے قبیلے کے محلے میں ڈال کر آ گئے۔ جب صبح ہوئی اور لوگوں نے اس کی لاش دیکھی، قبیلے والوں نے، تو اس کا حال معلوم ہوا، اور اس کے دونوں چچیرے بھائی یہ خبر سن کر وہاں آ گئے اور رونے پیٹنے لگے۔ وہاں پر موجود اہل قبیلہ نے کہا اور کہنے لگے کہ ان اہل قبیلہ نے اس کا خون کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اہل قبیلہ کو طلب کر کے اس مقتول کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو قتل نہیں کیا اور نہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اس حادثے کے وقوع میں لانے والے قاتل کے باب میں جو کچھ خدا مجھے حکم صادر کرے گا اس کی تعمیل تم لوگوں کو کرنی پڑے گی، یعنی کہ تم یا تو 50 آدمی قسم کھاؤ، خون بہا دو، اور اگر یہ منظور نہیں ہے تو قاتل کا نشان دو۔ انہوں نے عرض کی کہ جب ہم قسم کھانے اور خون بہا دینا پڑا تو قسم کھانے کا فائدہ، اور ہم نے جب یہ سب کچھ کیا ہی نہیں ہے تو ہم کس لیے قسم کھائیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، سب قسم کا نفع خدا کی فرما برداری اور اس کے امر و نہی کے قبول کرنے میں ہے۔ وہ بولے، اے پیغمبر خدا، یہ تاوان بہت بھاری ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تم اپنے خدا سے درخواست کرو کہ وہ ہم کو اس الزام سے اور بری کریں، اور جو اس کا قتل کرنے والا ہے وہ ہم سب پر ظاہر ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ پروردگار نے مجھے جو بھی کام کرنے کے لیے منع کیا، اور جیسے کہ شنبے کے دن کام کرنا اور اونٹ کا گوشت کھانا ہم پر حرام کیا، تو مناسب نہیں ہے کہ میں بار بار اس کو درخواست کروں، بلکہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کے حکم کو قبول کر لیں۔ جس شے کو اس نے ہمارے لیے لازم کیا ہے اس کو لازم اور ضروری جانیں۔ الغرض جب اس مقدمے میں اس کے حکم کو جو ایسے مقدمات میں بڑھتا جاتا تھا حضرت موسیٰ نے جاری کرنا چاہا، تو حق تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، ان کی درخواست قبول کر اور مجھ سے قاتل کے ظاہر ہونے کی دعا کر، تاکہ لوگ تہمت اور جرمانے سے نجات پائیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی درخواست کی قبولیت کے ضمن میں تیری امت کے نیکوں میں سے ایک شخص جس کا دین محمد اور اس کی آل اطہار پر درود بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور محمد اور اس کے بعد علی کو جمیع مخلوق پر فضیلت دینا ہے، تو میں اس کی روزی کو فراخ کروں اور آخرت میں اسے اعلیٰ مقام دوں گا۔ غرض کہ جناب موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس قاتل کو تم پر جلد ظاہر کرے گا اور تم کو ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے گا۔ اس کا بقیہ حصہ میں اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔